اور پھر مسلمان ہو گئے اور سارے کے سارے پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ ہمیں مسلمان ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا، اور پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. ہم ان کے امتی ہیں کہ جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. ہم ان کے امتی ہیں جو پیدا ہو تو رب سلم کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. ہم ان کے امتی ہیں جو سورج کو پلٹا دیتے ہیں. ہم ان کے امتی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں. ہم ان کے امتی ہیں کہ جو قیامت کے دن اپنے امتیوں کو بخشائیں گے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمیں نہیں بھولے، اور جب معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اپنی امت کو یاد کیا، ربی امتی امتی امتی. اور حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو قبر انور کے اندر رکھا گیا تو ہونٹ جنبش کر رہے تھے. میں نے کان لگا کر سنا تو آواز آ رہی تھی ربی امتی ربی امتی ربی امتی. اے رب میری امت، اے رب میری امت، اے اللہ میری امت میری امت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امتیوں خوش نصیب ہو، اے امتیوں خوش نصیب ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب میرا وصال ظاہری ہوگا اور میں اپنی قبر انور کے اندر قیامت تک جب تک دوسرا سور نہ پھونکا جائے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں پکارتا رہوں گا ربی امتی ربی امتی. مولا میری امت میری امت میری امت. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام کے سونے کے ممبر ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا. ہر نبی اپنے اپنے سونے کے ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا. میں اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے اور میرے بعد میری امت پریشان پھرے. میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب بولیے آج تمہاری عرض سنی جائے گی، آج مانگیے تمہیں دیا جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ میری امت، میں اپنی امت کو بخشوانا چاہتا ہوں، اللہ میری امت کو بخش دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا محبوب کریم تم جسے چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے گا. ہم خوش نصیب ہیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منا رہے. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف لے کر آ گئے. صحابہ کرام ہلکا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم ہلکا بنا کر کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو بھیجا ہے نا، ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ جیسا نبی ہمیں عطا فرما دیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ خدا کی قسم ہم صرف اور صرف اسی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ بات یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین ابھی آئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ آپ کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، پیارے کی آمد، بلغور کی آمد، حضور کی آمد، آقا اطہار کی آمد. اس جشن عید میلاد النبی منانے والے خوش ہو جاؤ. ایک عالم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. سبحان اللہ. نبی کا دیدار ہونا یہ کتنی بڑی سعادت ہے. ہم بھی حضور کی بارگاہ میں درخواست کریں نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے. آقا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے گھر بھی ہو جائے چراغا
یا رسول اللہ۔ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو مسلمانوں کا ہر سال مسلمانوں کا ولادت کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ یعنی میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں کہ جھنڈے لگانا پسند آتا ہے، لائٹنگ کرنا پسند آتا ہے، جشن عید میلاد النبی کا اجتماع کرنا پسند آتا ہے، جلوس میلاد نکالنا پسند آتا ہے۔ کشتیوں کے اندر صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ان کی آمد کی خوشی میں کشتیوں کے اندر یہ جلوس نکال رہے ہیں، آپ کو پسند آتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ سرکار کی آمد، ہمکار کی آمد، حضور کی آمد، طہا کی آمد، یاسی کی آمد، بلنور کی آمد، بلنور کی آمد، آقا اطہار کی آمد۔ انشاءاللہ جب تک جسم میں ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ باقی ہے، جب تک سانس باقی ہے، انشاءاللہ قیامت تک، صبح قیامت تک انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت مناتے رہیں گے۔ جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کا جشن ولادت منانے کی توفیق عطا۔ اے مچھیرے اسلامی بھائیوں، کشتیوں میں آنے والے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہے اللہ نے ہمیں اپنے آقا کا جشن ولادت منانے کے ساتھ عطا کرا۔ یہ پانی گواہ بن رہا ہے، یہ فضا گواہ بن رہی ہے، یہ ہوا گواہ بن رہی ہے، پانی کی مخلوقات ہماری گواہ بن رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ مولا کریم یہ بندے وہ ہیں جو کشتی میں بیٹھ کر پانی کے اوپر چل کر تیرے محبوب کا جشن ولادت منانے کے لیے، اور انشاءاللہ ہم جشن ولادت بھی منانے والے ہیں اور سرکار کی سنتوں پر بھی عمل کرنے والے ہیں۔ ہم صرف میلادی نہیں ہیں بلکہ نمازی بھی ہیں، ہم نے میلاد بھی منانا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ آئیے آج سرکار کی ولادت کی خوشی میں آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں بچے کی کوئی تقریب ہوتی ہے، سالگرہ ہوتی ہے، ہم تحفہ دیتے نا تحفہ، بچی کی سالگرہ، بچے کی سالگرہ، بیٹا میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہم کیا تحفہ دیں؟ ہمیں تحفہ دینا چاہیے داڑھی کا۔ ہم جس نبی سے محبت کرتے ہیں نا، اس نبی کی سنت اپنے چہرے پر داڑھی سجائے۔ اے نیت کرو آج، اے میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر، جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں، آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم کبھی داڑھی نہیں کٹوائیں گے۔ گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت داڑھی انشاءاللہ کبھی نہیں کٹے گی انشاءاللہ۔ آج ایسی پکی نیت کر لو، ایسی پکی نیت کر لو، ہو سکتا ہے کہ یہ نیت ہمیں کام آ جائے اور یہ نیت ہمیں جنت میں لے کر چلی جائے اور ہمارے آقا خوش ہو جائے۔ دیکھو قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دکھایا جائے گا، ہمارے چہرے پر داڑھی ہوگی تو ہم عرض کریں گے نا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ سے محبت کرنے والا ہوں، یا رسول اللہ میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، دیکھو میرے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آقا کرم فرما دیں گے اور ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور ایک نیت اور کرو انشاءاللہ کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ دعوت اسلامی کا 63 دن کا کورس کراچی میں فیضان مدینہ کے اندر شروع ہو رہا ہے، اور کراچی فیضان مدینہ جانے کا کرایہ بھی ملے گا، وہاں کھانا بھی ملے گا،
اور انشاءاللہ آپ کے کپڑے دھل کر آپ کو استری کر کے ملیں گے. اتنی سہولت. اب تو سیکھنے کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے نا. کھانا بھی مل رہا ہے, جانے کا کرایہ بھی مل رہا ہے, اور وہاں جو کپڑے آپ پہن کر جائیں گے وہ دھلیں گے, آپ نہیں دھوئیں گے, وہ دھو کر دے گا, استری کر کے دے گا, پیسے کچھ نہیں دینے پڑیں گے آپ کو. اتنی سہولت. تو کراچی میں یہ کورس شروع ہو گیا ہے. میں سارے بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے اس کورس کے اندر ہم شرکت کریں اور برکت حاصل کریں. انشاءاللہ نماز بھی سیکھ کر آئیں گے, سنتیں بھی سیکھ کر آئیں گے, کلمہ شریف بھی سیکھ کر آئیں گے, اور انشاءاللہ دعائیں بھی سیکھ کر آئیں گے. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ آپ کے لیے خوشخبری, ہمارے راشد بھائی فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے اسی علاقے کے اندر جامعہ مسجد جو ہے, اس جامعہ مسجد میں 7 دن کا فیضان نماز کورس شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ فیضان نماز جاری رہے گی. انشاءاللہ نماز کا فیضان حاصل کریں گے, اور یہ کورس ہوگا 7 دن کا آپ کی جامعہ مسجد میں. تو میرے جتنے بھائی ہیں یہ شرکت کریں. آج یہ آنے والا جمعہ 6 تاریخ کا جمعہ ہے, اس کے بعد 14 تاریخ کا جمعہ ہوگا. 14 تاریخ نہیں, 13 تاریخ کا, 12 تاریخ کو, 13 تاریخ کا جمعہ ہوگا. 13 کے بعد کون سا, 13 تاریخ کو کر لو کورس. چلو اعلان کر دیں. 13 تاریخ کو انشاءاللہ, آنے والے جمعے کو نہیں, اس کے بعد والے جمعے کو انشاءاللہ 13 تاریخ کو آپ کی جامع مسجد میں انشاءاللہ فیضان نماز کورس ہوگا. نہیں یہ نا میرے سارے بھائی انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ ہم نے